شب معراج کو جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شب معراج کو جاگنے والے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں وقت، مہینے، دن اور راتیں سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی سال کے تمام مہینے اپنی اپنی برکتیں رکھتے ہیں، مگر بعض مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے اور جسے زمانہ جاہلیت میں بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس احترام کو برقرار رکھا، مگر اس کے ساتھ عبادات کے معاملے میں اعتدال اور سنت کی پابندی کی تعلیم دی۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی تیاری کا ایک روحانی موقع ہے، دلوں کو نرم کرنے، توبہ کی طرف لوٹنے، گناہوں میں اجتناب اور نیکیوں میں رغبت پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر آسمانوں کی بلندی تک سیر کروائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور امت مسلمہ کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان والوں کے لیے یقین، محبت رسول اور اللہ کی قدرت پر کامل یقین کا سبب بنتا ہے۔ 27 رجب کو عوام میں شب معراج کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ واقعہ معراج کی تاریخ میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ صدیوں سے امت میں اس رات کو یاد کرنے کا رواج ہے اور اس لیے اس موقع پر ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نیکی اور عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نہ قرآن میں اور نہ ہی صحیح احادیث میں 27 رجب کی رات کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر کی گئی ہے، نہ کوئی مخصوص نماز، نہ کوئی خاص ذکر، نہ ہی کوئی ایسا عمل جسے لازم یا سنت قرار دیا گیا ہو۔ اس لیے دین میں ایسی چیز کو فرض یا ضروری سمجھ لینا درست نہیں۔ البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ عبادت ہر وقت اللہ کو پسند ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس رات اللہ کی رضا کے لیے نوافل پڑھ لیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار اور ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو یہ سب نیک اعمال ہیں۔ نفل نماز 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت کسی بھی تعداد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا آسان بھی ہے اور فضیلت والا عمل بھی ہے۔ اگر کوئی 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے یا اپنی توفیق کے مطابق زیادہ پڑھ لے تو یہ قرآن سے محبت اور توحید کے اقرار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ اور درود شریف جیسے اذکار زبان پر جاری رکھنا دل کو نور عطا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ شب معراج کو جاگنا بذات خود کوئی لازم عبادت نہیں۔ اگر کوئی شخص تھکن یا مجبوری کی وجہ سے نہ جاگ سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو جاگ کر عبادت کرے تو وہ بھی اس نیت سے کرے کہ میں عام نفل عبادت کر رہا ہوں، نہ کہ کسی خاص رات کی مخصوص عبادت سمجھ کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں غلو اور ایسی نئی باتوں سے منع فرمایا ہے
جن کی اصل شریعت میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس لیے نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح 27 رجب کے دن روزہ رکھنا کے بارے میں عوام میں بہت مختلف باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ تو اسے ضروری یا خاص ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کے روزے کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح حدیث ثابت نہیں جس میں اس دن کے روزے کو لازم یا خاص فضیلت والا قرار دیا گیا ہو۔ علماء کرام نے واضح فرمایا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا فرض نہیں، واجب نہیں اور نہ ہی سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر روزہ رکھے کہ یہ دین کا لازمی حصہ ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ رجب کے کسی بھی دن ہو، اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ میں عام نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اسے اجر ضرور ملے گا، کیونکہ نفلی روزے کی فضیلت عمومی طور پر احادیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی عبادات کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے، اس لیے نیت کا درست ہونا یہاں بھی بنیادی شرط ہے۔ دین ہمیں آسانی سکھاتا ہے، نہ کہ سختی، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ شب معراج کا اصل پیغام عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت، عاجزی، نماز کی پابندی ہے، کیونکہ اسی رات نماز فرض ہوئی۔ اگر ہم اس رات کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنی 5 وقت کی نمازوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس عظیم تحفے کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں۔ صرف ایک رات جاگ لینا اور باقی سال نمازوں میں غفلت برتنا معراج کے پیغام کے خلاف ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں رجب کے مہینے کی برکتوں میں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین میں اعتدال اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نصیب فرما، ہمیں ایسی عبادتوں سے بچا جو تیری رضا کے مطابق نہ ہو، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھے محبوب ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں سکون، دلوں میں امن اور اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ جو لوگ تیری رضا کے لیے نفل عبادت یا روزہ رکھتے ہیں، ان کی محنت قبول فرما، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور شفا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان کو تازگی بخشنے والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے ضرور لائک کیجیے گا، اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں تک لازماً پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے بھی اتنا ہی اجر عطا کیا جاتا ہے جتنا کہ اس نیکی کرنے والے پر عمل کرنے کو ملتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی یہ ویڈیو کسی کے دل کی کایا پلٹ دے، کسی کو درست علم سے روشناس کرا دے، کسی کی زندگی میں ہدایت، روشنی کا سبب بن جائے، اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتا چلا جائے۔ یاد رکھیے کہ اچھی اور سچی بات کو پھیلانا بذات خود ایک عظیم نیکی ہے، اور جو لوگ نیکی کے چراغ جلاتے ہیں وہ کبھی بھی گمراہی اور اندھیرے میں نہیں رہتے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی مزید ایمان افروز اصلاحی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، آپ کے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔
آپ کے دین دنیا کے تمام مسائل آسان فرمائے اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔